یہ جو سوشل میڈیا کا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے جو کہ ایک کیمپین کے طور پہ لے کے چل رہا ہے تاکہ ایک ڈسپیئر جو ہے، ایک مایوسی جو ہے ہمارے کمیونٹی جو باہر ہے ان کے اندر کریٹ کر سکے، اس کو جو ہے میرے خیال میں سمجھنے کی اور اس کو نظر انداز کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ کوئی پرابلم وہاں نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پرابلم اتنا سا ہے تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ہمارے وہ لوگ جو ہمارے دوست نہیں ہیں اور وہ لوگ جن کی مشنری جو ہے، جو کہ ہمارے دشمن ہیں، ان کی مشنری پورے طریقے سے جو ہے اس وقت کام کر رہی ہے، وہ لوگ جو ہے اس چیز کی تشہیر اتنی زیادہ کرتے ہیں ایک چھوٹی سی چیز کی بھی کہ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی چیز ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، کس ملک کے اندر جو ہے پرابلم نہیں ہوتے، کس ملک کے اندر آپ ہمارے ہاں کوئی فلڈ آ جائے تو ہم تب بھی رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ فلڈز اگر آپ دیکھیں تو کیا یہاں نہیں آتے، کیا یورپ میں نہیں آتے ہیں، کیا یہ نارتھ امریکہ میں یا امریکہ کے دوسرے جگہوں پہ نہیں آتے ہیں؟ ہر جگہ پہ آتے ہیں، ناگہانی آفات جو ہر جگہ آتے ہیں، لیکن لوگ ان سے مقابلہ کرتے ہیں، عوام جو ہے کھڑی ہوتی ہے، اور ہر چیز کا ذمہ داری حکومت کے اوپر نہیں ڈال دی جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی حکومت اتنی طاقتور یا اتنی اہل نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے ہر پرابلم کو سالو کر سکے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ میں جب امریکہ گیا تھا ایک وزٹ کے اوپر، تو انہوں نے مجھے پہلی چیز کہی تھی، اس زمانے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جناب 7 بجے کے بعد آپ جو ہے وہ نیچے نہیں اتریں گے، آپ برائے مہربانی 7 بجے کے بعد جو ہے آپ اپنے ہوٹل میں چلے جائیں۔ میں کہا کیوں؟ اٹس ناٹ سیف۔ پاکستان کے اس موقف کے حوالے سے، نیریٹو کے حوالے سے ایسا ایک نیریٹو بنا دیا ہے کہ جناب پاکستان از ناٹ اے سیف کنٹری، پاکستان میں جو ہے عورتیں محفوظ نہیں ہیں، پاکستان میں بچے محفوظ نہیں ہیں، آپ کی چیزیں محفوظ نہیں ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ پرابلمس ہیں ہمارے یہاں، کیونکہ وہاں پاورٹی بھی ہے، جہاں پاورٹی ہوگی وہاں پرابلمس ہوں گے۔ آپ لوگوں سے بس گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا شعور کو، اپنی تعلیم کو، اپنے جو جذبہ ہے پاکستان کے حوالے سے اس کو اکٹھا کریں، مضبوط کریں، اور پھر اس زاویے سے جو ہے کسی بھی پرابلم کو دیکھیں تاکہ آپ اس پرابلم کو حل کرنے کی کوشش، نہ کہ صرف اپنا جو کنسرن ہے وہ کرٹیسزم کی حد تک رکھیں۔ آئی تھنک ہمیں اس سے تھوڑا آگے نکلنے کی ضرورت ہے کہ وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف جسٹ بیئر ٹاکنگ اینڈ کرٹیسزم۔ وی ہیو ٹو ایکچولی be determined to address the issues of Pakistan۔ اب میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں اپنے اپنے تئیں جو ہے اپنے آپ کی جو بھی استطاعت ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ اچھا کام کر رہے ہیں۔ کہ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو کیمپین چل رہی ہے ڈسپیئر، یہ مایوسی پھیلانے کی، اس کیمپین کے حوالے سے آپ لوگ صرف ہوشیار رہیں اور برائے مہربانی جو ہے آپ ان چیزوں کو جو ہے اس طریقے سے لیں کہ جس پہ وہ ڈسپیئر زیادہ پھیلے نہیں بلکہ کنٹین ہو۔ آپ کا ایک حق ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر بھی، کیونکہ آپ میں سے 99% لوگ جو ہیں ڈوئل نیشنلز ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا حق گورنمنٹ پاکستان کے اوپر بھی ہے، اور پاکستان کی جو نمائندہ یہاں پر اینٹیٹی موجود ہے جس کو ہائی کمیشن ہم کہتے ہیں، جو ہماری 4 کونسلیٹس ہیں وہاں پر مانچسٹر وغیرہ میں، آپ کا فرض بھی ہے، آپ کا حق بھی ہے، اور یہ ضرورت بھی ہے کہ جب کوئی چیز ہو تو آپ لوگ جو ہے اس کی کلیریفیکیشن ضرور لیں۔ جب کوئی چیز ہو تو آپ آگے بڑھ کر آئیں اور اپنے خدشات جو ہیں ان کو کمیونیکیٹ کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ نہیں کہ کمیونیکیٹ کر کے آپ کا کام ختم ہو گیا، پھر آپ ان سے باقاعدہ پوچھیں کہ جی ہم نے آپ کو یہ کمیونیکیٹ کیا تھا، آپ نے اس کے اوپر کچھ اقدامات کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں۔ ہمیں فکر ہے اپنے ملک کی، ہمیں فکر اس لیے ہے، آپ یہ مت سوچیے کہ آپ یہاں آ گئے ہیں تو یو آر ڈن، یو آر ناٹ۔ آپ کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار جو ہے پاکستان میں موجود ہیں جن کے ساتھ آپ کی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک جو محبت کی وابستگی ہے وہ ہے موجود، ان کے حوالے سے بھی سوچیں۔